قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت چونکہ بہت بڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ان کا درجہ تھا، یہ کوئی معمولی مقام نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا اور اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، نصارہ کا دعویٰ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اور عرب کے جو مشرک تھے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ بھی مشرک تھے، ہمارے مذہب پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے کیا کام کیے تھے اور تم کیا کر رہے ہو، اور ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں، چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امتحان تو وہ لیتا ہے جسے کسی کی قابلیت اور اہلیت کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو علیم و کل ہے، اس کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کے دو جواب لکھے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ایک امتحان تو ہوتا ہے کسی کی قابلیت اور اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے، جو عام طور پر لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طالب علم نے یہ پڑھا ہے یا نہیں، فلاں کتاب اس کو یاد ہے یا نہیں، اس میں کتنی قابلیت ہے۔ تو یہ امتحان معلومات حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے امتحان لینے کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، اور دوسرا معنی امتحان کا یہ ہے کہ امتحان لینے والے کو تو اس کی قابلیت اور اہلیت کا علم ہوتا ہے مگر دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تاکہ دوسروں پر اس کی خوبیاں واضح کر دی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت تھی کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے، جس کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے، ایسا منصب دیا ہے کہ سرکار مدینہ جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، ان کے مرتبے کے بعد سب سے اونچا اور اعلیٰ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، تو ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اس لیے ان کا امتحان لیا گیا۔ مثال کے طور پر استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں شاگرد جو ہے بہت قابل ہے، ہمارے سوالات کے جواب جانتا ہے، لیکن استاد محترم جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی کلاس والوں کے سامنے یا مدرسے والوں کے سامنے اس کو کھڑا کر کے وہی سوال کرتے ہیں، اور پتہ بھی ہے یہ جواب بتائے گا اس کے، اور پورا یقین ہے۔ تو وہاں پر پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس سے تاکہ مدرسے والوں کو، اس کی کلاس والوں کو اس کی قابلیت و اہلیت کا پتہ چل جائے کہ استاد نے اس کو کلاس کا امیر، کلاس کا منیٹر، کلاس کا بڑا اس لیے بنایا ہے کہ اس کے پاس کچھ قابلیت ہے، اہلیت ہے، اس لیے اس کو بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا، امام۔ قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا قال لا ينال عہد الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو، میرا عہد ظالموں کو۔ یہ دینی امامت کا عہدہ ہے، بہت بلند ہے، اور آپ کی اولاد میں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، لہٰذا یہ وعدہ ساری اولاد کے لیے نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔